قرض۔ احمد اور سائرہ کے والد کسی سیٹ کے ہاں ڈرائیور تھے۔ انہوں نے سیٹ صاحب سے 3 لاکھ روپے قرض مانگا تھا تاکہ وہ سائرہ کی شادی کر سکیں۔ سیٹ صاحب نے احمد کے والد صاحب کو 3 لاکھ روپے دے دیے جو ہر مہینے اپنی تنخواہ سے کٹواتے تھے۔ 6 مہینے بعد اچانک احمد کے والد کو دل کا دورہ پڑا اور وہ وفات پا گئے۔ والد کے انتقال کے بعد ان کا قرض چکانے کے لیے اسے والد کی جگہ کام کرنا تھا۔ احمد گاڑی چلانا نہیں جانتا تھا، اس لیے اسے سیٹ کے گھر کے سارے کام کرنا تھے۔ قرض کی رقم بڑی تھی۔ احمد کو سیٹ صاحب کے ہاں 24 گھنٹے کام کی غرض سے رہنا پڑتا۔ وہ اپنے گھر کے سارے کام احمد سے ہی کرواتے، گھر کی صفائی ستھرائی، جھاڑو پوچھا، برتن اور کپڑے دھونا، حتیٰ کہ مالی کا کام بھی احمد سے ہی کرواتے۔ احمد کی والدہ بیٹے کی خیر خبر لینے کے لیے سیٹ صاحب کے گھر آ جایا کرتی تھیں۔ ایک بار احمد کی والدہ احمد سے ملنے پہنچی تو دیکھا کہ احمد ان کے گھر کے غسل خانے کی صفائی کر رہا تھا۔ احمد کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں کے آنسوؤں کو دیکھ کر احمد نے والدہ سے ایک جملہ کہا، سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ کل ہم پر اچھا وقت تھا جو گزر گیا، آج برا وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا۔ وہ احمد کو دلاسا دے کر واپس گھر چلی گئیں۔ احمد کی والدہ بیٹے سے ملنے جب بھی آتی تو کبھی احمد سیٹ کے کتے کو نہلا رہا ہوتا تو کبھی ان کی گاڑی دھو رہا ہوتا، کبھی ان کے گھر کا فرش صاف کر رہا ہوتا تو کبھی ان کے گھر کی دیواریں رنگ کر رہا ہوتا، کیونکہ احمد کو اپنے والدین کا قرض اتارنا تھا۔ اس دوران سیٹ کی طبیعت کافی حد تک خراب ہو چکی تھی۔ شاید وہ کسی شدید بیماری میں مبتلا تھے۔ گھر والے ان کی اتنی فکر نہیں کرتے جتنی دیکھ بھال احمد کرتا تھا۔ کبھی ان کے پاؤں دباتا تو کبھی ان کا سر دباتا، دوائیں ان کو وقت پر کھلاتا اور ان کو سیر کے لیے باہر بھی لے کر جاتا۔ لیکن سیٹ صاحب کی حالت روز بروز بگڑتی گئی۔ سیٹ صاحب نے ایک وصیت تیار کروائی جس کے مطابق احمد کے گھر کا قرضہ معاف ہو جائے گا اور جائیداد میں سے ایک مکان اور ایک دکان احمد کے نام ہوگی۔ یہ وصیت صرف سیٹ صاحب اور ان کے وکیل کے درمیان تھی۔ کچھ عرصے بعد سیٹ کا انتقال ہو گیا۔ سیٹ صاحب کا ایک بنگلہ جو کسی نئی آبادی میں تھا اب وصیت کے مطابق احمد کے نام تھا اور ایک بڑی دکان بھی احمد کے نام تھی۔ احمد کی والدہ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں۔ سب دکھوں کی تلافی ہو گئی تھی۔ وہ پچھلی تمام پریشانیاں بھول کر سیٹ صاحب کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنے لگیں۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔